حمد لک یا اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میرے سامنے سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 44، حدیث نمبر 190۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی و یحییٰ بن حبیب بن عربی قالا حدثنا موسیٰ بن ابراہیم بن کثیر الانصاری الحرامی۔ موسیٰ بن ابراہیم الانصاری الحرامی، یہ موسیٰ بن ابراہیم کے ساتھ انصاری بھی مذکور ہے اور الحرامی بھی مذکور ہے۔ اسی طرح کتاب الجہاد صفحہ نمبر 455، حدیث نمبر 2800، اس پہ بھی یہ سند موجود ہے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر الحزامی حدثنا موسیٰ بن ابراہیم الحرامی الانصاری۔ یہاں پر حدیث نمبر 190، یہاں انصاری پہلے ہے اور الحرامی بعد میں ہے، جبکہ حدیث نمبر 2800 اس میں الحرامی پہلے ہے، الانصاری بعد میں ہے۔ یعنی موسیٰ بن ابراہیم جو ہیں یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد سے ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ جہاں پر انصاری لکھا جا رہا ہے وہاں پر الحرامی بھی لکھا جا رہا ہے۔ یہ ہے سنن ابن ماجہ۔ لیکن جو موسیٰ بن ابراہیم ہیں یہ صحابی رسول نہیں ہیں۔ یہ جو الحرامی کے الفاظ ہیں یہ صحابی رسول کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ یہ ہے میرے سامنے صحیح مسلم صفحہ نمبر 1147، حدیث نمبر 3006۔ تو طویل حدیث ہے، اس میں صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ کان علی علی فلان ابن فلان الحرامی مالن۔ فلاں بن فلاں، واضح رہے کہ یہاں پر فلاں بن فلاں جس شخصیت کو کہا جا رہا ہے وہ صحابی رسول ہیں۔ یعنی حدیث پاک کے اندر صحابی رسول دوسرے صحابی کا ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کان علی علی فلان ابن فلان الحرامی مالن، فلاں بن فلاں الحرامی ان پر میرا مال تھا۔ یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ایک شخص کے ساتھ الحرامی کے الفاظ مذکور ہیں، اور صحیح مسلم میں ایک صحابی کے لیے الحرامی کے الفاظ مذکور ہیں۔ موطا امام محمد اس کے اندر خود حضرت جابر بن عبداللہ عن جابر بن عبداللہ الحرامی، یہ موطا امام محمد کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان گنت کتب حدیث کے اندر، اجزائے حدیثیہ کے اندر بعض صحابہ کے لیے، بعض تابعین کے لیے، بعض اتباع کے لیے الحرامی کا لفظ موجود ہے۔ تو اگر ان الفاظ کو کوئی شخص دلیل بنا کر آج کے کسی شخص کا نام لے کر، کسی عالم کا یا کسی عام آدمی کا نام لے کر اس کے ساتھ الحرامی جوڑنا چاہے، وہ ملک پاکستان میں رہتا ہو یا ہندوستان میں رہتا ہو، یعنی اردو بولنے والے جتنے بھی علاقے ہیں، اگر اردو بولنے والوں کے بیچ کوئی شخص کسی کا نام لے کر اس کے ساتھ الحرامی جوڑے، بطور مثال اگر کوئی شخص یہ کہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اگر کوئی شخص یہ کہے اشرف آصف الحرامی، اشرف آصف الحرامی، تو جب اس کو یہ کہا جائے کہ تم یہ گالی دے رہے ہو،
تم یہ غلط کر رہے ہو، تم اشرف آصف کو گالی دے رہے ہو، اور جواب میں وہ کہے یہ صحیح مسلم کے اندر ایک صحابی دوسرے صحابی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے، کان علی علی فلان ابن فلان الحرامی مال، فلاں بن فلاں الحرامی پر میرا مال تھا۔ تو کیا اگر یہ کوئی بہانہ کرے اور اس بہانے کو سامنے رکھ کر وہ کہے اشرف آصف الحرامی، اشرف آصف الحرامی، تو کیا یہ اس بات کی کوئی اجازت دے سکتا ہے؟ کوئی بھی مہذب انسان اس کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن اگر کہنے والا کہے بھائی تابعین کے لیے یہ لفظ موجود ہے، تبع تابعین کے لیے یہ لفظ موجود ہے، صحابی رسول کے لیے یہ لفظ موجود ہے، تو کیا یہ صحابہ سے بڑا بن گیا؟ جو لفظ صحابہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، استعمال کیا گیا ہے، اور استعمال کرنے والے صحابہ ہیں، استعمال کرنے والے تابعین ہیں، تو یہ کون ہے؟ اس کو اشرف آصف الحرامی کہنا کیوں جائز نہیں ہے؟ ہر شخص یہ کہے گا کہ صحابہ کو عرف الگ تھا، ان کے ہاں عرف مختلف تھا، ان کے ہاں الحرامی کے معنی اور کیے جاتے تھے۔ ہمارا جو عرف ہے یہ عرف اس لفظ کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ اس عرف میں یہ گالی ہے، یہ گالی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عرف میں اس کے اور معنی تھے، اور معنی میں استعمال کیا جاتا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے پردادا جابر بن عبداللہ بن عامر بن حرام، حضرت جابر بن عبداللہ کے پردادا، چونکہ ان کا نام حرام تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اس نسبت کی وجہ سے الحرامی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور کیا گیا ہے۔ ان کی اولاد کے لیے بھی یہ لفظ موجود ہے، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ کا نام حرام ہے، اس مناسبت سے ان کے لیے الحرامی کا لفظ استعمال ہونا اس میں کوئی بود نہیں ہے۔ لیکن اس عرف میں، جس عرف میں یہ گالی نہیں سمجھا جاتا تھا، جس عرف میں یہ گالی نہیں سمجھا جاتا، ہمارا جو عرف ہے، پاکستان کا عرف ہے، ہندوستان کا عرف ہے، اس عرف میں حرامی گالی ہے۔ جب حرامی گالی ہے اس لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین کرام، الفاظ میں تھوڑا ثقل ضرور ہے، لیکن خطائی ٹولے کو سمجھانے کے لیے مجبوراً اس مثال کا سہارا لینا پڑا۔ خطائی ٹولے کا جو پیشوا ہے اس نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دریدہ دہنی کا ثبوت دیتے ہوئے غلطی کی نسبت کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، خطا کی نسبت کا تکرار کیا، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ آج جب ان کی گرفت کی جا رہی ہے تو اس کے جواب میں بجائے اس کے کہ یہ شخص توبہ کرتا اور اس کے ماننے والے جو علم کی جانب منسوب ہیں وہ اسے سمجھاتے کہ تو توبہ کر، تو کس بارگاہ کے ساتھ لڑ رہا ہے، کس دربار کی تو بے ادبی کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، نہ وہ توبہ کی طرف آیا اور نہ ہی یہ نام نہاد اس کے حامی علماء، نہ وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ تو توبہ کر لے۔ ان کے پاس بہانے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے لیے خطا کا لفظ استعمال کیا، فلاں نے فلاں کے لیے استعمال کیا، تو جب فلاں نے فلاں کے لیے استعمال کیا وہاں پر بے ادبی نہیں ہے تو یہاں بے ادبی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ان حضرات کو سمجھانے کے لیے مجھے اس مثال کا سہارا لینا پڑا کہ اگر کسی عالم نے کسی بڑی شخصیت کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے بھی ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تا قیام قیامت جو انداز، جو طریقہ، جو لہجہ اشرف لاہوری کا تھا سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں، یہ طریقہ تا قیام قیامت کسی کا بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر بالفرض کسی عالم نے کسی بڑی شخصیت کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے بھی ہوں
تو ضروری نہیں کہ جس عرف میں وہ الفاظ استعمال کیے اس عرف میں وہ بے ادبی سمجھے جاتے ہوں۔ لہٰذا کسی اور عرف کا سہارا لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے عرف میں بھی یہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں۔ ہمارے عرف میں خطا کا مطلق خطا کی جو نسبت ہے وہ توہین کے لیے ہوتی ہے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات صاحب بہار شریعت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معتمد علیہ شخصیت صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 462 63 64 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے کیا کسی کے لیے خطا کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور متقدمین میں سے اگر کسی نے کسی صحابی کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں تو کیا آج کے دور میں استعمال ہو سکتے ہیں؟ تو صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح کیا کہ متقدمین کا عرف الگ تھا، انہوں نے اگر خطا کا لفظ استعمال کیا ان کے دور میں ان کے عرف میں خطا ایسے معنی میں نہیں تھا کہ جس معنی کے لحاظ سے بے ادبی بنے، لیکن ہمارا جو دور ہے یہ صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں اب خطا کا استعمال توہین کے لیے ہوتا ہے، اب خطا کا استعمال توہین کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے عرف اپنی جگہ پر ہے، 1000 سال پہلے 500 سال پہلے اگر کسی نے خطا کا لفظ کسی کے لیے استعمال کیا ہے تو ان کا عرف اپنا تھا، ان کے عرف کو حجت بنا کر اس عرف پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں اب خطا کا استعمال توہین کے لیے ہوتا ہے، توہین کے لیے ہوتا ہے۔ اب میں خطائی ٹولے سے پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ کے مطابق مطلق خطا کا استعمال توہین کے لیے ہے، لہٰذا اشرف دجالی نے جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لفظ خطا استعمال کیا تو علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتویٰ کے مطابق اس نے سیدہ پاک کی توہین کی، اور جس نے سیدہ پاک کی توہین کی اس نے مصطفیٰ کریم کی توہین کی۔ اب خطائی ٹولہ اور اس کے حامی بتائیں کہ ان کے پیشوا پر کیا فتویٰ لگتا ہے، کیا فتویٰ لگنا چاہیے۔ صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے عرف کے اعتبار سے تصریح کر رہے ہیں کہ خطا کا استعمال اب توہین کے لیے ہوتا ہے، صدیوں پہلے اس کا استعمال کسی اور معنی میں ہوتا رہا ہو یا کسی اور علاقے میں اس کا استعمال کسی اور معنی میں ہوتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے عرف میں یہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب ہمارے عرف میں توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کسی بھی صحابی کے لیے اس لفظ کا استعمال جائز نہیں ہمارے عرف میں۔ لیکن اگر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں فلاں نے استعمال کیا تو لہٰذا اس دور میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ جب ایک صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے نام کے ساتھ الحرامی آ سکتا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص اشرف آصف الحرامی بولے تو پھر اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں بول رہا اس کے لیے یہ الفاظ، میں بالفرض یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک عرف کو دوسرے عرف پر مسلط کرنا جائز ہو، ایک عرف کو دوسرے عرف پر مسلط کیا جا سکتا ہو، تو پھر اس عرف میں صحابی رسول کے لیے الحرامی کے الفاظ جائز ہیں، موجود ہیں ہماری کتب حدیث کے اندر، تو پھر یہ کس کھیت کی مولی ہے، اس کے لیے یہ الفاظ کیسے جائز نہیں ہو سکتے؟ اس کے لیے تو اعزاز ہونا چاہیے کہ جو الفاظ صحابی رسول کے ساتھ موجود ہیں وہ الفاظ میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ صحابی رسول کو جابر بن عبداللہ الحرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ الفاظ وہاں موجود ہیں، تو اشرف آصف الحرامی تو یہاں پر بھی یہ الفاظ درست ہونے چاہیے۔ اس کے لیے اعزاز ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ وہ لفظ ملے ہیں جو صحابی رسول کے ساتھ موجود ہیں، لیکن نہ یہ خود اس بات کی اجازت دے گا، نہ اس کے حامی اس بات کی اجازت دیں گے، اور نہ ہی مہذب طبقے میں سے
کوئی شخص اس بات کی اجازت دے گا اور ہم بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خطا کا استعمال ہمارے عرف میں توہین کے لیے ہے۔ اگر کسی اور عرف میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہو، بے ادبی نہ سمجھی جاتی ہو، تو اس عرف کو لے کر ہمارے عرف پر اس کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پر صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس دور میں اب جو اس کا استعمال ہے وہ توہین کے لیے ہے، لہٰذا ہمارے موجودہ عرف کے لحاظ سے صحابہ کے لیے، اہل بیت کرام کے لیے لفظ خطا کا مطلق استعمال اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ فتویٰ صاحب بہار شریعت کا ہے، اور یہ وہ لوگ بھی سن لیں، کہتے ہیں جی فلاں نے تائید کر دی، فلاں نے تائید کر دی، فلاں نے تائید کر دی۔ آپ نے کس کے سامنے کیا سوال پیش کیا یہ الگ بات ہے، لیکن اس بات کو، خطا کے استعمال کو، خطا بولنا صحابہ کرام کے لیے، کسی بھی صحابی کے لیے مطلق خطا کا استعمال، یہ توہین ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے۔ یہ فتویٰ یہ جو موجودہ حضرات ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، ان سب سے بڑی شخصیت علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام اہل سنت کے معتمد علیہ شخصیت ہیں، وہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ توہین ہے۔ لہٰذا اگر بعد والے چند لوگ بات سمجھے بغیر اس شخص کو کلین چٹ دے دیتے ہیں، تو ان کے کلین چٹ دینے سے یہ آدمی بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو گستاخی کہنے والے، اس کو توہین کہنے والے صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور میں لفظ خطا کا استعمال کسی صحابی کے لیے جائز نہیں ہے، اس دور میں لفظ خطا کا استعمال توہین کے لیے کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا، اشرف آصف الحرامی، کسی شخص نے کہا، تو جب اس پہ گرفت ہوئی، اس کو پکڑا گیا کہ تم نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے، تو اپنی بات کرنے کے 2-3 مہینے بعد وہ کہنے لگا کہ یہاں پر میں نے حرامی جو ہے وہ گالی کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، اس کے آخر میں جو یا ہے یہ نسبت کی ہے، جیسے مکی، المکی، المدنی، اسی طرح ملتانی، سندھی، پنجابی، تو یا جو ہے وہ نسبت کی ہے۔ الحرامی یعنی حرام، المسجد الحرام، تو حرم شریف کی جانب منسوب ہے۔ کوئی شخص اشرف آصف الحرامی کہنے کے 3-4 ماہ بعد یہ تعویل کرتا ہے، تو کیا یہ تعویل سنی جائے گی؟ اس تعویل کو کوئی جائز قرار دے گا کہ اس وقت تم نے گالی دے دی اور جب تم کو پکڑا گیا اب تم کس قسم کی تعویلیں کر رہے ہو؟ جو الفاظ تم نے اس وقت بولے تھے وہ الفاظ گالی ہیں، یہ 2-4 مہینے بعد کی جو تمہاری تعویلیں ہیں یہ نہیں سنی جائیں گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں خطائی ٹولہ بھی ہمارے ساتھ اتفاق کرے گا، کیونکہ بات ان کے پیشوا کی ہے، گالی ان کے پیشوا کو دی گئی ہے۔ ان کے پیشوا کو گالی دینے کے 2-4 مہینے بعد اگر کوئی الحرامی کی تعویل کرنا چاہے کہ میری نیت گالی کی نہیں تھی، میں نے اس کو اعزاز دیا، جیسے یہ جاہل ٹولہ کہتا ہے کہ ہم نے معاذ اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ایک نیکی کا بندوبست کیا، ایک اجر کا بندوبست کیا، تو یہی زبان بولتے ہوئے جس شخص نے کہا کہ اشرف آصف الحرامی، تو 2-3-4 مہینے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو اعزاز دیا، حرم شریف کی جانب اس کی میں نے نسبت کی تھی، میں نے اسے گالی نہیں دی۔ تو میں سمجھتا ہوں خطائی ٹولہ ہو یا کوئی اور آدمی ہو، کسی کی نظر میں یہ تعویل معتبر نہیں ہوگی، یہ بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اس بات کو گالی ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ جو گالی ہے وہ گالی ہے، جو بے ادبی ہے وہ بے ادبی ہے۔ 2-4 مہینے بعد اس کے ساتھ پیوند لگانے سے وہ بے ادبی کے باب سے باہر نہیں آ جاتی، لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اشرف لاہوری نے سیدۃ نساء العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے دربار میں گستاخی کی۔ گستاخی کرنے کے 3-4 ماہ بعد اس نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ میری نیت خطا اجتہادی کی تھی، میں نے خطا اجتہادی کی نیت کی تھی، اور ہمیں دکھ ہے ان حضرات پر، ان لوگوں پر، اور اس وقت بالخصوص میرا مخاطب برطانیہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے برطانیہ میں بیٹھ کر
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کی حمایت کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر کے گستاخ کی حمایت کی. اور بالخصوص مولانا طیب صاحب جو آج کل اس دجالی کے بہت بڑے حامی بن کر سامنے آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ میری نیت خطا اجتہادی کی تھی لہٰذا ہم نے معاملے کو چھوڑ دیا. آپ انہی کی زبان سے سماعت فرمائیں وہ کیا فرما رہے ہیں. جلالی صاحب کے آپ نے دو تین کلپ دکھا دیے کہ دیکھو جی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب سیدہ خاتون جنت کو خطا پر کہہ دیا. تو میں کہتا ہوں انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی کہ میری مراد خطا اجتہادی تھی. تو ہم نے پھر معاملہ بند کر دیا، ہم خاموش ہو گئے. لیکن اس بات کو اچھالا جا رہا ہے. ناظرین کرام، اگر گالی دینے کے بعد، گستاخی کرنے کے بعد، بے ادبی کرنے کے بعد اس قسم کی تعویلات کا دروازہ کھول دیا جائے تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. پھر اجازت دے دی جائے کہ اگر کوئی اشرف آصف کے ساتھ الحرامی کے الفاظ بولتا ہے تو 2 4 6 ماہ انتظار کیا جائے وہ کوئی اس کی اچھی تعویل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر اچھی تعویل کر دیتا ہے تو بات کو چھوڑ دیا جائے، اور اگر اچھی تعویل نہیں کرتا تو پھر کہا جائے کہ اس نے گالی دی ہے. لیکن ایسا کوئی نہیں کرے گا، اس کی اجازت کوئی نہیں دے گا. کسی اور شخص کی اس قسم کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جاتا. تو جس نے سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کی بے ادبی کی اسی کی نیت کیوں مانی جا رہی ہے؟ اور یہ حضرت مولانا طیب صاحب یہ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ بے ادبی بے ادبی ہوتی ہے، گستاخی گستاخی ہوتی ہے، توہین توہین ہوتی ہے، وہ کسی بھی ارادے سے کی جائے. آپ خود انہی کی زبانی سنیے کیا فرما رہے ہیں. میں نے کہا مقصد جو بھی ہو، جو گستاخی ہوتی ہے وہ گستاخی ہوتی ہے. مقصد جو بھی ہو، جو گستاخی ہوتی ہے وہ گستاخی ہوتی ہے. جتنے لوگ اس سے پہلے گستاخیاں کر کے گئے ہیں، جن پر ہمارے اکابر نے کفر کا فتویٰ لگایا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارا مقصد گستاخی کرنا نہیں ہے، ہم نے نئی گستاخی کی. تو اگر مقصد کو بہانہ بنا کے اس طرح کے الفاظ کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو گستاخیوں کا دروازہ کھل گیا. پھر تو جو مرضی کہتا پھرے بعد میں یہی کہے گا کہ میرا مقصد یہ تھا. تو یہ کوئی بات نہ ہوئی. مولانا طیب صاحب جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گستاخی گستاخی ہوتی ہے، بے ادبی بے ادبی ہوتی ہے، اس قسم کی نیتوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا، اور پھر خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جن کی تکفیر کی ہے ان لوگوں نے بھی تو تعویلیں کی تھی، تو یہ ضابطہ اشرف آصف کے معاملے میں آپ کیوں بھول گئے؟ مولانا طیب صاحب اپنے اس ضابطہ کو سامنے رکھ کر بتائیے کہ اشرف آصف اس ضابطہ سے مستثنیٰ کیسے ہو گیا. باقی سب کے لیے آپ کہتے ہیں کہ گستاخی گستاخی ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بعد میں کہہ دیا میری مراد فلاں تھی لہٰذا وہ اس باب سے نکل گیا. تو میں کہتا ہوں انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی کہ میری مراد خطا اجتہادی تھی. تو ہم نے پھر معاملہ بند کر دیا، ہم خاموش ہو گئے. اور اس کے علاوہ آپ پر ہمارا ایک اور سوال بھی ادھار ہے. اس ناہنجار نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب کلمہ کفر کی نسبت کی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید برہان رشید میں موجود ہے. اب ہوں اللہ کے خلیل اور ستارے کو اپنا رب کہہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا قال ھذا ربی. اب ھذا کس پر بولا؟ ستارے پر. ھذا ربی، یہ جملہ ستارے کے لحاظ سے میں کہوں آپ کہیں کوئی کہے تو کفر ہوگا کہ ستارہ تو رب نہیں، رب تو وحدہ لا شریک اللہ ہے. تب ھذا ربی قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کے بارے میں کہا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جس ناہنجار کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس قسم کے الفاظ بول رہا ہے، آپ اٹھ کے اس کا دفاع کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ ہمارا اس سے رابطہ. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک کلپ آپ نے دکھایا کہ جلالی صاحب نے یہ بھی کہا ابھی ہمارا جلالی صاحب سے رابطہ نہیں قائم ہو پایا،
اور لیکن ہم نے ان کو میسج بھیجا ہے کہ آپ اس کلپ کا جو پورا بیک گراؤنڈ ہے، وہ پوری جو عبارت ہے وہ ساری سامنے لے آئیں تاکہ مسئلہ درست ہو جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ستارہ میرا خدا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ستارہ میرا رب ہے۔ ابھی کافی دن گزر چکے ہیں، امید ہے اب رابطہ ہو چکا ہوگا، لہٰذا اس کا جواب دینا بھی آپ کے سر ادھار ہے۔ اور اس کے علاوہ اس نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اور حضرت ابو جحیفہ کی گستاخی کے ساتھ ساتھ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان باندھا کہ معاذ اللہ انہوں نے بدگمانی کا گناہ کیا، ایک صحابی پر بدگمانی کی، یہ حضرت مولا علی پر اس نے بہتان باندھا، اس سے بھی اس نے توبہ نہیں کی۔ حالانکہ اس نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے ابو بکر عمر کا، ورنہ میرا پہلا نمبر کیوں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی والے مسئلہ سے ابھی تک وہ تائب نہیں ہوا، اس کا جواب بھی آپ کے سر ادھار ہے۔ اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جانب ذنب کی نسبت کے لیے اس نے جس باطل طریقے استدلال کا سہارا لیا، کیا آپ اسے جائز سمجھتے ہیں؟ آپ تو کیا اہل اسلام میں سے کسی کے نزدیک یہ طریقے استدلال جائز نہیں ہے۔ مولانا طیب صاحب آپ اس کا بھی جواب دیں گے؟ آپ جو اس کے حامی بن کر نکلے ہیں، لوگوں کو جگر گوشہ رسول سے توڑ کر اس بدبخت سے جوڑ رہے ہیں، تو پھر اس کے معاملات کی ذمہ داری اٹھائیے، اس شخص کی گمراہیوں کا جواب دیجئے۔ یہ ناہنجار علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو کافر کہتا رہا، مرتد کہتا رہا۔ میں کب سے چیخ چلا رہا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے، اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے تو ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ ان کا جنازہ تو صحیح کروا لیں، کوئی پتہ نہیں کسی وقت فوت ہو جائیں۔ تو جو کفر ہوا وہاں کیوں نہیں کوئی بولا؟ اور پھر جب ان کا وصال ہوا تو جنازے میں پہنچ گیا۔ میں کب سے چیخ چلا رہا ہوں کہ جنازوں کا معاملہ ہے، اگر یہ باب فیض آباد میں جنہوں نے ایک نے دوسرے کو خدا کہا، دوسرے نے قبول کیا، اگر یہ یوں ہی مر گئے ان کا جنازہ کون پڑے گا؟ ان کا جنازہ تو صحیح کروا لیں، کوئی پتہ نہیں کسی وقت فوت ہو جائے۔ تو جو کفر ہوا وہاں کیوں نہیں کوئی بولا؟ مولانا طیب صاحب آپ اس کی بھی وضاحت فرمائیے۔ اگر اس کا پہلا فتویٰ بفرض غلط درست تھا تو پھر اس کا جنازے میں جانا کیسا ہے؟ اور فقط اس کا نہیں، جن لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا ان کے نکاح کا کیا ہوا؟ وہ مسلمان ہیں یا دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں؟ یہ بھی بتائیے۔ اور اگر علامہ رضوی صاحب کا جنازہ پڑھنا درست تھا اور یقیناً درست تھا، تو یہ جو چلا کر جگہ جگہ بیٹھ کر اپنے خطابات میں ٹیلی ویژن پر یہ علامہ رضوی صاحب کو کافر اور مرتد کہتا رہا، اس کا کیا حکم ہے؟ مولانا طیب صاحب آپ کو یہ بھی واضح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ اس کے حامی بن کر سامنے آئے ہیں۔ ویسے تو میرا ادھار آپ کے سر اور بھی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کھلا خط بھی تحریر کیا تھا، تحریری صورت میں بھی، اور اس کے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، اس کا بھی جواب اب تک آپ کی جانب سے موصول نہیں ہوا۔ لیکن یہ جو باتیں ہیں آپ اس کے حامی بن کر سامنے آئے ہیں، جب آپ اشرف آصف کے حامی ہیں تو اس حمایت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان باتوں کا جواب دیجئے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہمیں بے ادبوں کے سائے سے بھی محفوظ رکھے، صحابہ کا بادب رکھے، اہل بیت کا بادب رکھے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔